माला ناول بائی نمرہ احمد حصہ چارم باب 20 فرید لار کے کچن میں اس شام لیموں کے ساتھ روسٹ ہوئے چکن کی خوشبو پھیلی تھی۔ یہ خوشبو اوون سے آ رہی تھی جس کے قریب کاؤنٹر پہ کھڑی فیضی خانم دراز کھولے چیزیں الٹا پلٹا رہی تھیں۔ چہرے پہ پریشانی تھی۔ کاؤنٹر پر 2 پرس الٹے ہوئے تھے۔ پرچیاں، کارڈز، چند کرنسی نوٹ، سب کچھ سامنے بکھرا تھا۔ وہ بار بار پلٹ کے اس ڈھیر تک آتیں، ایک ایک کاغذ کو اٹھا کے دیکھتیں، پھر سر جھٹکتیں۔ ہیلز کی ٹک ٹک سنائی دی اور شاپنگ بیگز کی کھڑکھڑاہٹ۔ فیضی خانم نے چونک کے سر اٹھایا۔ سوزین راہداری سے چلتی ان کے سامنے آ رکی۔ بلو ڈرائی ہوئے بال، تیز پرفیوم اور دونوں کونہیوں پر اٹکائے شاپنگ بیگز۔ اسے تلاش کر رہی ہیں؟ 2 انگلیوں میں پکڑا ایک کارڈ ان کی طرف بڑھایا۔ فیضی خانم کے چہرے پہ ایک دم روشنی بکھری۔ تیزی سے وہ کارڈ پکڑا، پھر چونک گئیں۔ یہ آپ کے پاس؟ نگاہیں اس کی کونیوں سے لٹکتے بیگز پہ گئیں۔ دل کو دھکا لگا۔ ہاں، مجھے شاپنگ پہ جانا تھا۔ کوئی اعتراض؟ فیضی خانم نے ایک نظر کارڈ کو دیکھا، دوسری نظر سوزین پہ ڈالی۔ یہ ماہر بے کا کارڈ ہے، صرف گروسری کے لیے انہوں نے مجھے وہ ممنائی۔ میں بھی گروسری کر کے آئی ہوں۔ کندھے اچکا کے وہ آگے بڑھ گئی۔ فیضی خانم نے درزیدہ نگاہوں سے اسے جاتے دیکھا۔ سیفورا سے کون سی گروسری ہوتی ہے؟ سوزی کمرے میں داخل ہوئی تو بیربل آرام سے کرسی پر خاموشی سے بیٹھا تھا۔ پیر اوتمن پر رکھے ہوئے تھے اور وہ چھت کو دیکھ رہا تھا۔ اسے آتے دیکھ کے پھیکا سا مسکرایا۔ سوزی نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، پھر بیگز ڈریسنگ ٹیبل کے دائیں بائیں زمین پر رکھے اور اس تک آئی۔ بیربل نے اوتمن سے پیر ایک طرف سرکائے، اس کے لیے جگہ بنائی۔ وہ وہاں بیٹھی، ٹانگ پر ٹانگ جمائی اور آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ پریشان لگ رہے ہو؟ بروکر سے بات کر رہا تھا، کاٹیج کے لیے اچھی آفر نہیں آ رہی۔ وہاں کے لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ ہانٹڈ ہے۔ یقیناً تمہارے بھائی نے مشہور کیا ہوگا۔ وہ کیوں مشہور کرے گا سوزی؟ ہر چیز ماہر نہیں کرتا۔ یہ قوم، وہ ایک دم زور سے بولا، پھر آواز دھیمی کی، یعنی ترکش قوم تو ہم پرست ہے۔ کیا تم صرف اس لیے پریشان ہو؟ سوزی اپنی قوم کی شان میں تبصرہ نظر انداز کر گئی۔ بیربل نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ میرا کاٹیج نہیں ہے سوزی، وہ ماہر کی چیز ہے۔ اس نے اپنی کمائی سے لی ہے۔ میں اس کو بیچ دوں لا فرم میں انویسٹ کے لیے؟ اس نے بے بسی سے سر دائیں بائیں ہلایا۔ مجھے برا لگ رہا ہے۔ میں جانتی ہوں تمہیں برا لگ رہا ہے کیونکہ تم ایک اچھے انسان ہو، تم ہر وقت اپنے بھائی کا سوچتے ہو، لیکن کیا تم نے کبھی یہ سوچا بیربل کہ کیا تمہارے بھائی کو تمہارا خیال ہے؟ بیربل نے بے اختیار دانت سے نچلا لب کاٹا۔ نگاہیں چھت پہ جمی تھیں۔ تم مجھے جانتے ہو، میرا لائف اسٹائل بھی، مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تم اپنے لیے کر رہے ہو، اپنی عزت کے لیے۔ ماہر نے تمہاری بیکری بنا بتائے بیچ دی، اور بالکل بھی مت کہنا کہ وہ اس کی چیز تھی۔ اتنے برس اس میں محنت تم نے کی۔ ماہر کے پاس زمین کی کمی نہیں تھی بیچنے کے لیے، لیکن اس نے وہی کیا جو اسے درست لگا۔ اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے بھائی کی نظر میں تمہاری عزت نہیں ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میرے شوہر کی سب عزت کریں، اس کو کوئی روند کے نہ چلا جائے۔ وہ دھیمی آواز میں آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی۔ بیربل لب کاٹتے ہوئے چھت کو دیکھے گیا۔ ہماری لا فرم ان پیسوں کے بغیر بھی چل جائے گی بیربل۔ تم اس لا فرم کے مالک ہوگے۔ میں انویسٹمنٹ کے لیے پیسے اپنی ماما سے مانگ لوں گی۔ مجھے پیسے نہیں چاہیے، پیسہ تو ہاتھ کی میل ہوتا ہے، لیکن اگر تم یہ کاٹیج نہیں بیچو گے تو تمہیں کیسے معلوم ہوگا کہ ماہر تمہاری دل سے عزت کرتا ہے یا نہیں؟ بیربل نے سینے پر بازو لپیٹ لیے، لب کاٹتے ہوئے سر جھکا لیا۔ اب وہ اپنے پیروں کو دیکھ رہا تھا جو کینچی صورت اوتمن پر لمبے رکھے تھے۔ ماہر نے یہی کہا تھا نا کہ جو چیز جس کے نام ہوتی ہے وہ اس کو بیچ سکتا ہے، اور اس کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کاٹیج کو بیچ کے تم یہ ثابت کرو گے کہ تم اور ماہر برابر ہو۔ ایک عرصے تک تمہارے ابا نے تم دونوں بھائیوں میں فرق کیا ہے، اور اس چیز نے تمہاری پرسنالٹی کو بہت حد تک مسخ کیا ہے۔ بیربل نے بے اختیار کن پٹی مس لی، سر میں درد اٹھنے لگا تھا۔ لیکن اگر تم اپنے بھائی کے ساتھ اپنی برابر کا تعین کر لو گے تو تم دونوں کا ریلیشن شپ مزید بہتر ہو جائے گا۔ تم ایک دوسرے کے برابر آ جاؤ گے، پھر تمہیں اس سے یہ گلہ نہیں ہوگا کہ وہ تمہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس میں تمہارا اور ماہر دونوں کی بھلائی ہے۔ پھر وہ پیچھے ہوئی اور ہلکے سے چانے اچکائے۔ ورنہ میرا کیا ہے؟ مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے۔ مجھے صرف اپنے شوہر کی عزت اور اس گھر میں برابر کا مقام چاہیے، بس۔ پھر وہ مسکرائی۔ اچھا، اب اپنا موڈ ٹھیک کرو، میں دکھاتی ہوں میں کون سے ڈریسز لائی ہوں، بلکہ پہن کے دکھاتی ہوں۔ وہ پرجوش انداز میں کہتی اٹھی تو وہ ہلکا سا مسکرا دیا، سر کو جنبش دی۔
یہ ایسی ایک صبح تھی جب آسمان سورج نکلنے کے بعد بھی جامنی تھا اور فضا میں خنکی تھی۔ کیف کی عمارت کے اندر ہیٹنگ سسٹم کے باعث گرمائش تھی۔ مالا کچنیٹ میں داخل ہوئی تو دیکھا ہاٹ پلیٹ کے سامنے کھڑی شبنم کچھ پکا رہی تھی۔ مالا نے اپنے پرنٹ شدہ کاغذ ایک طرف رکھے جن میں تازہ انک کی مہک تھی اور اوپری کیبنٹ کھول کے ایک صاف مگ نکالا۔ پھر شبنم کے قریب آئی تو وہ جو موبائل پہ لگی تھی چونک کے سیدھی ہوئی۔ مالا، اتنی صبح صبح؟ ہاں، مجھے ماہر سے کام تھا، وہ ابھی تک نہیں آیا۔ اور یہ کیا بنا رہی ہو؟ اس کی حیران نگاہیں ہاٹ پلیٹ تک جا رکیں جس پہ ننھے ساس پین میں کوئی شاید دھیمی آنچ پہ کھول رہی تھی۔ الائچی کی خوشبو سارے میں پھیلی تھی۔ ماہر بے کی کڑک چائے۔ کشمالہ کے ابرو ناسمجھی سے اکٹھے ہوئے۔ میں سمجھی وہ صبح میں کافی پیتا ہے۔ گھر سے کافی پیتے ہیں اور جس وقت گھر سے نکلتے ہیں میں ان کی کڑک چائے کھولنے کے لیے چڑھا دیتی ہوں، اسی لیے میں آفس سب سے پہلے آتی ہوں۔ جب تک وہ یہاں پہنچیں گے ان کی چائے تیار ہوگی۔ جس دن میں لیٹ آئی اس دن وہ مجھے دروازہ دکھا دیں گے۔ شبنم سر جھکائے موبائل پہ تیز تیز بٹن دبا رہی تھی۔ خالی مگ پکڑے مالا نے جھرجھری لی۔ کتنا مشکل ہے اتنا ہائی مینٹیننس باس۔ شبنم نے اینک کے پیچھے سے گھور کے اسے دیکھا۔ نہ صرف ہائی مینٹیننس بلکہ سائیکوپیتھ بھی۔ مالا بے اختیار ہنس پڑی۔ شبنم کا فون تھرتھرانے لگا تو اس نے بے چارگی سے چہرہ اٹھایا۔ وہ مجھے کال کر رہا ہے۔ کون، تمہارا موجودہ کرش؟ شبنم نے سادگی سے پلکیں 2-3 دفعہ جھپکائیں۔ تم اس سے بات کرو، میں چائے بنا دوں گی۔ شبنم کی آنکھوں میں خوشگوار حیرت اتری۔ تمہیں کڑک چائے بنانی آتی ہے؟ کشمالہ نے کندھے اچکائے اور خالی مگ ایک طرف رکھا۔ میں اپنے گھر میں سب سے اچھی کڑک چائے بناتی ہوں۔ مجھے میری ماں نے سکھائی تھی۔ اپنے لیے بھی بنا لوں گی، جاؤ تم۔ اسے تسلی دے کر اس نے ایک بڑا سا پین نکالا۔ شبنم کا چہرہ کھل اٹھا۔ ایک ہی سانس میں کئی دفعہ تھینک یو کہہ کے وہ تیزی سے ایک طرف بھاگ گئی۔ اچھا ہے شبنم اس شخص سے بات کر لے، چند دن بعد اس نے بلاک ہی ہونا ہے۔ چائے 2 مگز میں انڈیل کے اس نے دونوں کو ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ ٹرے نہیں رکھی، وہ کوئی اس کی سیکرٹری نہیں تھی۔ پھر دونوں مگ اٹھائے وہ ماہر کے آفس تک آئی۔ جانتی تھی وہ آ چکا ہے اور کونی سے ڈور ہینڈل گھمایا۔ دروازہ کھلا تو وہ کوٹ اتار کے اسٹینڈ پہ لٹکاتا دکھائی دیا۔ آہٹ پہ مڑا، اسے دیکھ کے مسکرایا۔ پھر دونوں مگ دیکھے تو آنکھوں میں تعجب اترا۔ شبنم کہاں ہے؟ تمہیں بھی گڈ مارننگ۔ وہ مسکرا کے آگے آئی تو جلدی سے بولا، صبح بخیر۔ وہ اس کے بیٹھنے سے پہلے ہی دونوں مگز جگہ پر رکھ کے اپنی کرسی سنبھال چکی تھی۔ ٹانگ پر ٹانگ جما لی اور بازو کے نیچے پکڑا کاغذ میز پر رکھ دیا۔ ماہر نے کھڑے کھڑے اپنا مگ اٹھایا، ایک گھونٹ بھرا، تاثرات نہیں بدلے۔ مگ نیچے رکھا اور بس سادگی سے اتنا پوچھا، یہ شبنم نے بنائی ہے؟ مالا نے اسی مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ اس کی کوئی فیملی ایمرجنسی ہو گئی تھی اس لیے میں بنا لائی۔ وہ گہری سانس لے کر کرسی پر بیٹھا۔ تاثرات ابھی تک نہیں بدلے تھے۔ مالا نے بغور اسے دیکھا۔ ٹھیک بنی ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرایا تو وہ بھی مسکرا دی۔ اٹس پرفیکٹ۔ ظاہر ہے وہ خاندان میں سب سے اچھی کڑک چائے بناتی تھی۔ صبح صبح اپنی بیکری کو چھوڑ کے آپ نے کیف کو رونق کیوں بخشی؟ ٹیک لگائے ہاتھوں کی انگلیاں باہم پھنسائے وہ مسکراہٹ سے پوچھ رہا تھا۔ ہماری رینوویشن مکمل ہونے والی ہے اور پرسوں سے ہم بیکری کو اوپن کر دیں گے۔ میں نے مینیو میں تبدیلی کی ہے اور ایک نیا پیسٹری شیف ہائر کیا ہے، اور یقیناً اس پیسٹری شیف کی تنخواہ بھی تمہارا انویسٹر دے گا۔ ماہر فرید کے حلق میں کرواہٹ سی گھل گئی۔ نہ صرف تنخواہیں مگر رینوویشن کا سارا خرچہ بھی وہی اٹھا رہا ہے۔ ماہر نے آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے بغیر اسے دیکھا۔ تمہیں کس نے ملوایا ہے اس انویسٹر سے؟ یہ آئیڈیا مالک فرید کا تھا۔ ماہر نے اوہ کہہ کے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ آف کورس، میں جانتا تھا کہ یقیناً مالک ہی نے ہی اپنے کانٹیکٹس استعمال کر کے کچھ کیا ہوگا، لیکن یاد رکھنا اس شہر کے انویسٹرز بہت ہی… وہ اس شہر کے باسیوں کی شان میں کچھ غیر مہذب کہنے کے لیے مہذب ترین الفاظ تلاش کر رہا تھا جب کشمالہ نے مگ نیچے رکھا اور پرنٹ شدہ کاغذ ماہر کی طرف دھکیلے۔ وہ ٹھہر گیا، پھر کاغذ اٹھائے، ایک ایک کر کے انہیں پلٹایا، ان پر لکھے تمام ہندسے آنکھوں سے گزارے اور واپس مالا کو دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ تمام بلز ہیں جو آپ کو ادا کرنے ہیں ماہر بے۔ وہ اسی طرح ٹیک لگائے بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ میں تمہارا انویسٹر ہوں؟ میں؟ بے یقینی سے سینے پر انگلی رکھی۔ مالا نے گردن اوپر نیچے ہلائی۔ مالک صاحب کا کہنا تھا کہ تم سے اچھا انویسٹر مجھے کہیں نہیں ملے گا کیونکہ تم نے ہی مجھے اس بیکری میں پھنسایا ہے۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے، مٹھیاں ضبط سے بھینچ لیں۔
اور میں کیوں انویسٹمنٹ کروں گا اس بیکری میں؟ تم انویسٹمنٹ کیوں نہیں کرو گے؟ مالا، وہ سنجیدہ تھا، میں یہ بلز ادا نہیں کروں گا. تم مجھ سے پوچھے بغیر یہ ساری خریداری اور رینوویشن نہیں کروا سکتی. ایسا دنیا میں کہاں ہوتا ہے؟ ایک ڈونٹ اور کافی کے بدلے اس دنیا میں کوئی کسی کو بیکری بھی نہیں دیتا ماہر بے. ماہر نے خفگی سے لب بھینچ لیے. چند لمحے اسے گھورتا رہا. میں بالکل بھی یہ بلز نہیں ادا کر رہا. کشمالہ مبین نے مسکرا کے کندھے اچکائے. سوچ لو، 535 لیرہ میں جو بیکری مجھے ملی ہے وہ 600 لیرہ میں سوزی اور بیربل کو فروخت بھی کر سکتی ہوں. میرا کیا جائے گا؟ بلکہ انگلیوں پہ گنا 65 لیرہ کا منافع ہی ہوگا. اب تم مجھے بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے سادگی سے پلکیں جھپکائیں. میں یہ بیکری انہیں آگے بیچ دوں یا تم انویسٹمنٹ کرو گے؟ ماہر چند لمحے خفگی سے اب رو بھیجے سے دیکھے گیا. تم مجھے مینیپولیٹ کر رہی ہو. مالا نے پھر سے کندھے اچکائے. ہونٹوں سے مسکراہٹ جدا نہیں ہو رہی تھی. لرننگ فرام دا بیسٹ؟ ماہر فرید زیر لب کچھ بڑبڑاتے ہوئے کاغذ اٹھائے اور میز پر رکھی ایک ٹرے میں ڈال دیے. یہ آخری دفعہ ہے. اس کے بعد تم کوئی انویسٹمنٹ مجھ سے پوچھے بغیر نہیں کرو گی. جو ضروری ہوگا وہ میں کروں گی، کیونکہ تمہارے برعکس مجھے یقین ہے کہ یہ بیکری چل سکتی ہے. اور ہاں، اٹھتے ہوئے اس نے انگلی اٹھا کے تنبیہ کی، پروفٹ آدھا آدھا. ماہر نے اسی خراب موڈ سے ہاتھ کو گھمایا جیسے اسے جانے کا اشارہ کیا ہو. وہ چلی گئی تو ماہر نے انٹرکام اٹھایا. سوری سر، میری ایک فیملی ایمرجنسی آ گئی تھی، تو اپنے فیملی ایمرجنسی سے کہو آفس ٹائم میں تمہیں کال نہ کیا کرے کیونکہ تمہارا فوکس بڑھ جاتا ہے. شبنم چند لمحے کچھ بول نہ سکی. اور آئندہ مالا کو میری چائے مت بنانے دینا. اوہ، کیا بہت بری تھی؟ حد سے زیادہ. اس نے برے موڈ کے ساتھ ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا. میری چائے کے بارے میں کچھ کہہ رہا تھا؟ وہ شبنم کے ڈیسک پہ کھڑی غور سے اسے دیکھ رہی تھی. شبنم نے چہرے کی مسکراہٹ برقرار رکھتے ہوئے فون آرام سے نیچے رکھا اور مسکرائی. ہاں، کہہ رہے تھے بہت اچھی بنی تھی. مالا طمانینت سے مسکرا دی. اسی وقت کسی کی آمد کا احساس ہوا. کنکھیوں سے وہ دیکھ سکتی تھی کہ لفٹ کے دروازے کھلے ہیں. ایک دراز قد وجود، شناسا پرفیوم کی مہک، لانگ بوٹس کی ٹک ٹک. زارا اس جانب سے چلتی آ رہی تھی. سفید کوٹ اس کے کندھوں پر تھا لیکن ایسے کہ بازوؤں میں پہن نہیں رکھا تھا. وہ ان دونوں کے قریب رکی. کیسی ہو شبنم؟ اس کی شائستگی سے پکارنے پہ شبنم بادل نخواستہ جگہ سے اٹھی. مسکرا کے اینک سے پیچھے سے دیکھا. میں ٹھیک ہوں میم، تھینک یو. میں نے HR میں کسی سے سنا تھا کہ تمہارے بھائی کا کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوا تھا. وہ نرمی سے پوچھتی شبنم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی. رخ مکمل شبنم کی جانب تھا. اس بات کو 3 ہفتے گزر چکے ہیں. اب وہ ٹھیک ہے، تھینک یو. زارا چند لمحے تسلی سے وہاں کھڑی شبنم سے اس کی ساری فیملی کا حال احوال پوچھتی رہی. اس نے ایک دفعہ بھی مالا کو نہیں دیکھا. اسے اپنا آپ وہاں غیر ضروری اور بے وقت سا لگنے لگا، لیکن ایک دم سے پلٹ کے آ جانا بد تہذیبی شمار ہوتا تھا. وہ بادل نخواستہ تب تک کھڑی رہی جب تک زارا شبنم کا گال تھپک کے آگے ماہر کے آفس کی طرف نہ بڑھ گئی. مجھے زارینہ خانم سے یہ ہائی اسکول کی مین گرلز والی حرکت کی توقع نہیں تھی. شبنم کو اب غصہ آ رہا تھا. وہ مالا کا بجھا ہوا چہرہ دیکھ سکتی تھی. چونکہ میں ہائی اسکول میں نہیں ہوں اس لیے مجھے فرق نہیں پڑتا شبنم. وہ زبردستی مسکرائی اور کندھے اچکا دیے. پھر اپنے ڈیسک کی طرف پلٹ آئی. سوچا تھا سکون سے بیٹھ کے کچھ حساب کتاب کر لے گی کیونکہ بیکری میں وہ ورکرز اٹھک پٹک اور شور وہ کام میں نہیں کر سکتی تھی. لیکن دل زارا کی اس حرکت سے عجیب سا ہو گیا تھا. کنکھیوں سے وہ دیکھ سکتی تھی کہ وہ ماہر کے آفس کی طرف گئی ہے اور ابھی تک باہر نہیں نکلی. وہ ہمیشہ اس کی زندگی میں موجود رہے گی، کسی سائے کی طرح. ماہی کی کال آ رہی تھی. اس نے ایئرپورٹس کانوں میں گھسائے. تم اس وقت کیوں جاگ رہی ہو؟ نیند نہیں آ رہی تھی، سوچا تمہیں کال کر لوں. پھر ماہی کی آواز سنجیدہ ہوئی. تم ٹھیک ہو؟ تمہاری آواز بھیگی ہوئی لگ رہی ہے. ہاں ٹھیک ہوں، آفس میں ہوں. ناک سے گیلی سانس اندر کھینچی. اور بیکری کا کیا بنا؟ اس کو سیٹ کر رہی ہوں تاکہ میرے جانے تک وہ ٹھیک سے چل پڑے. یعنی تم واپس آؤ گی نا مالا؟ ماہی کی آواز میں تشویش تھی. ظاہر ہے میں واپس آؤں گی. وینکوور میں میرا گھر ہے، تم ہو، مجھے آنا ہی ہے. تم نے ماہر کو بتایا زارا کی اصلیت؟ مالا نے نفی میں سر ہلایا، گو کہ ماہی نے اسے نہیں دیکھ سکتی تھی. کیا مجھے بتانا چاہیے تھا؟ اس نے گردن موڑ کے ماہر کے بند دروازے کی طرف دیکھا. نہ جانے وہ دونوں اس پیچھے کیا باتیں کر رہے تھے. زارا جانتی ہے کہ میں اس کی حقیقت جانتی ہوں اور وہ تب سے میرے ساتھ برے طریقے سے بیہیو کر رہی ہے. پتہ نہیں وہ مجھ سے کیا چاہتی ہے.
دیکھو مالا، جو بات کہوں گی وہ پریکٹیکل بھی ہوگی اور سچ بھی۔ ماہی بالکل سنجیدہ تھی۔ زارا، ماہر فرید کا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں، اور میں ماہر کو بہت پسند کرتی ہوں۔ ہماری ایک ہسٹری رہی ہے، بہت مشکلوں موقعوں پر وہ میرے کام آیا ہے۔ میں دل سے اس کی عزت کرتی ہوں، لیکن اس کا دل جیسے ڈوبا۔ اسے ماہی سے ماہر کے بارے میں کسی لیکن کی توقع نہیں تھی۔ لیکن ماہر ایک پیچیدہ انسان ہے اور اس کی زندگی میں بہت سی پیچیدگیاں ہیں۔ جب وہ تمہاری زندگی میں آیا تھا کیف بن کے، تو اپنے ساتھ بہت سے مسئلے بھی لے کر آیا تھا۔ زیاد پہلے دن سے جانتا تھا کہ ماہر فرید کون ہے، اور اس کی بہت ساری پلاننگ ماہر کا مقابلہ کرنے کے لیے تھی۔ وہ دونوں تمہاری زندگی میں موجود کسی ان دیکھی جنگ کا حصہ تھے، اور تم اس سے واقف نہیں تھیں۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ یہی کہ ماہر کا تمہاری زندگی میں آنا ہمیشہ پیچیدگیاں لائے گا۔ ہم دونوں جانتے ہیں کہ وہ ایک وقت میں تمہیں پسند کرتا تھا، لیکن اس وقت کو گزرے زمانہ بیت چکا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ تمہیں اپنی زندگی ماہر کی وجہ سے مزید پیچیدہ بنانی چاہیے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ بدر زندہ ہے، اور جلد یا بدیر وہ تمہیں مل جائے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم جتنی جلدی ممکن ہو ماہر کی زندگی سے نکل کے واپس اپنی دنیا میں آ جاؤ، کیونکہ تمہارے وہاں رہنے سے نہ صرف تمہاری زندگی مشکل ہوگی، بلکہ ماہر کی زندگی کو بھی خطرہ ہے۔ کوئی معلوم نہیں زیاد جیلسی میں آ کے اس کی جان لینے کی کوشش نہ کرے۔ اف ماہی، ایسے مت کہو۔ کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں لے کر مسل دیا تھا۔ اس نے بدقت اس بات میں سر ہلایا۔ ماہی کچھ اور بھی کہہ رہی تھی، لیکن اس کے ذہن میں کچھ رجسٹر نہیں ہو رہا تھا۔ فون بند کرنے کے بعد کتنی ہی دیر وہ گمسم بیٹھی لیپ ٹاپ اسکرین کو دیکھتی رہی، یہاں تک کہ شبنم اس کے پیچھے کھنکاری تو اس نے چونک کے گردن اٹھائی، پھر سر جھٹکا۔ وہ تکان زدہ لگ رہی تھی۔ کرمزی بلڈنگ والا کام کہاں تک پہنچا؟ شبنم کی نگاہیں اس کی اسکرین تک اٹھیں، پھر وہ چونک گئی۔ وہاں کھلی ویب سائٹ پر نظر پڑتے ہی اس نے بے اختیار مالا کو دیکھا۔ تم اسکول دیکھ رہی ہو؟ وینکوور کے اسکولز؟ مالا نے اس بات میں گردن ہلائی۔ یہ سوچ رہی ہوں کہ جب بدر مجھے مل جائے گا اور ہم واپس چلے جائیں گے تو جلد یا بدیر مجھے اس کو اسکول میں داخل کرانا ہوگا۔ ابھی اسے اپلائی کروں گی تو اگلے سال میں جگہ ملے گی۔ اسکولنگ بہت مہنگی ہے اور مجھے اس کے لیے پیسے اکٹھے کرنے ہیں۔ شبنم نے اسکرین کو دیکھا، پھر واپس اسے، پھر اسکرین کو۔ مالا، وہ دھیرے سے اپنی کرسی اس کے قریب کھینچ لائی، اور جب بولی تو اس کی آواز سرگوشی کی مانند تھی۔ تم اپنے بیٹے کے ملتے ہی یہاں سے چلی جاؤ گی؟ مالا نے اسے دیکھے بنا اس بات میں سر ہلایا۔ اور ماہر بے؟ میرا اس سے کانٹریکٹ صرف 2 مہینے کا تھا، 2 مہینے ختم ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد میں تب تک یہاں رہوں گی جب تک مجھے میرا بیٹا نہیں مل جاتا۔ ملے گا تو چلی جاؤں گی، یہی پلان تھا۔ ماہر نے ویسے بھی لندن چلے جانا تھا۔ لیکن ماہر اور زارا کی منگنی ٹوٹ گئی ہے، اب وہ لندن کیوں جائے گا؟ ویسے بھی کرمزی عمارت کا بہت کام پڑا ہے، میرا نہیں خیال وہ اگلے چند مہینے اس شہر سے نکل سکے گا۔ تم کیا واقعی چلی جاؤ گی ماہر کو چھوڑ کے؟ اس نے بے بسی سے چہرہ اٹھایا، آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ شبنم، میرے پاس اس شہر میں رکنے کے لیے کوئی وجہ نہیں ہے، میں یہاں سے جانے کے لیے ہی تو آئی تھی۔ شبنم کا چہرہ بجھ گیا۔ اس نے منہ بسور کے مالا کو دیکھا۔ 2 ماہ پہلے نہ تم ایسی تھی نہ ماہر بے، وہ بدل گئے ہیں تمہارے آنے سے، ان کے گرد ہر چیز بدل گئی ہے۔ ایسا پہلے تب ہوا تھا جب وہ لاہور گئے تھے اور واپس آتے ہی اس آفس میں پودے رکھوا دیے تھے۔ پودے؟ ہاں یار، چھوڑو اس بات کو۔ ہم آفس والے دن کے کئی گھنٹے ان کے ساتھ گزارتے ہیں مالا، ہمیں سب نظر آ رہا ہے، تمہیں کیوں نظر نہیں آتا؟ اس نے بہت ضبط سے آنسو اندر اتارے، چند گہرے سانس لیے، اور جب بولی تو اس کی آواز سنجیدہ تھی۔ میں نے کہا نا شبنم، میرے پاس اس شہر میں رکنے کے لیے کوئی وجہ نہیں ہے، نہ ہی میرے اندر اتنی توانائی ہے کہ میں اپنی زندگی کے فیصلے کسی دوسرے انسان کے لیے کروں۔ میرے یہاں آنے سے صرف ماہر کی زندگی ہی پیچیدہ نہیں ہوئی بلکہ میری بھی ہو جائے گی۔ لیکن مالا، وہ کنوکھیوں سے دیکھ سکتی تھی کہ ماہر کے آفس کا دروازہ کھلا ہے۔ وہ اور زارا آپس میں بات کرتے ہوئے باہر نکل رہے تھے۔ وہ بار بار گھڑی کو دیکھتا موبائل پہ بٹن دبا رہا تھا۔ دفعتاً اس نے چہرہ موڑا، جیسے مالا کو تلاش کرنے کے لیے دائیں بائیں دیکھا۔ وہ تیزی سے واپس گھوم گئی، ایسے کہ اگر وہ دیکھتا تو بھی اسے مالا کی صرف پشت دکھائی دیتی۔ لیکن مالا، ان کے لفٹ میں سوار ہونے کے بعد شبنم نے دھیمی آواز میں دوبارہ کہنے کی کوشش کی، لیکن تب تک وہ اٹھ کے اپنی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے شبنم، چھوڑو، جانے دو۔ وہ شبنم کو دیکھے بنا چیزیں سمیٹتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ پلکوں پہ آنسو پھر سے اٹکے تھے۔ وہ ہمیشہ اس کی زندگی میں رہے گی، وہ اس کی کزن تھی، اس کی فیملی، وہ کبھی اس کی زندگی سے نہیں نکلے گی۔
2 ماہ ختم ہوتے ہی وہ بلت والے اپارٹمنٹ میں واپس چلی جائے گی، بدر ملے یا نہیں، وہ ماہر کی زندگی میں مزید نہیں رہے گی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ دوپہر کا سورج شہر پہ تھا، لیکن بادل اس کو کھل کے چمکنے کا موقع نہیں دے رہے تھے۔ ایک پارک کے کنارے روش پہ ہوڈی والا نوجوان چلتا جا رہا تھا۔ کانوں میں ایئرپوڈز تھے اور وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کچھ گنگنا رہا تھا جب اس کے پسندیدہ میوزک میں خلل پڑا۔ سیری نے کان میں اعلان کیا کہ اس سے کبیرہ سادان کی طرف سے ایک نیا پیغام موصول ہوا ہے۔ وہ بیچ روش کے ٹھہر گیا، ماتھے پہ بل پڑے، جیب سے موبائل نکالا اور اسکرین روشن کی۔ پورٹل پہ کبیرہ سادان کا میسج جگمگا رہا تھا۔ کیا ہم مل سکتے ہیں؟ صرف ایک دفعہ، میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں اور ان باتوں پہ یقین کرنا چاہتی ہوں جو کشمالہ نے مجھے کہی ہیں۔ آلیان کے ماتھے پہ پڑے بلوں میں اضافہ ہوا۔ اس زور سے کبیرہ سادان اسے کئی میسج بھیج چکی تھی۔ اس نے کسی کا جواب نہیں دیا تھا۔ اس پورٹل پہ وہ اسے کال کر سکتی تھی، لیکن صرف تب جب وہ آن لائن ہوتا۔ اس کے پاس کبیرہ کا نمبر موجود تھا، لیکن ابھی تک اس نے انہیں کال کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ مالا نے اسے برا پھنسایا تھا۔ وہ ایک درخت تلے رکا، تنے سے ٹیک لگائی اور کچھ سوچ کے اپنی فون بک کھولی۔ کبیرہ سادان کا نمبر واٹس ایپ پہ ملایا اور فون جیب میں ڈال دیا۔ کانوں میں لگے ایئرپوڈ پہ گھنٹی جاتے ہوئے سنائی دینے لگی۔ تیسری ہی گھنٹی پہ بے قرار سا ہیلو سنائی دیا۔ وہ شاید کسی غیر شناسا نمبر سے آنے والی کال کی منتظر تھیں۔ آلیان چند لمحے خاموش کھڑا رہا۔ کبیرہ کا دوسرا ہیلو چونکنا سا تھا، جیسے وہ امید اور خوف کے درمیان ہے۔ کشمالہ مبین نے آپ سے جھوٹ بولا ہے، میں آپ کا کھویا ہوا بیٹا نہیں ہوں، آپ یہاں صرف اپنا وقت ضائع کر رہی ہیں۔ کیا ہم مل سکتے ہیں؟ وہ جیسے اسے سن ہی نہیں رہی تھی، بے قراری سے بولیں تو آلیان کے ابرو بھج گئے۔ اپنا وقت ضائع کرنے کے ساتھ آپ مجھے انوائے بھی کر رہی ہیں۔ میں آج سے آپ کو اپنے کلائنٹل سے فائر کرتا ہوں۔ اب آپ میری کلائنٹ نہیں رہیں، اس لیے نہ مجھے کال کریں، نہ مجھ سے کوئی توقع رکھیں۔ میں آپ کو نہیں جانتا، نہ آپ سے میرا کوئی تعلق ہے۔ فون نیچے کیا اور کبیرہ کا نمبر پورٹل پہ بلاک کر دیا۔ اب وہ اسے کال نہیں کر سکے گی، نہ اس سے کسی قسم کا رابطہ کر سکے گی۔ اسے قدرے سکون محسوس ہوا۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ پھر سے روش پہ چلنے لگا اور سماعت میں میوزک گونجا تھا۔ اس موسیقی کی دھن میں بہت سی آوازیں شامل تھیں۔ یادوں کا ایک سمندر تھا جس کے دروازے میں سوراخ تھے اور ہر سوراخ سے جھانکنے پہ ایک نیا منظر دکھائی دیتا تھا۔ وہ چھوٹا سا لڑکا ایک سنگل بیڈ پر بیٹھا تھا اور نگینہ اس کے بالوں میں برش پھیر رہی تھیں، ساتھ ہی محبت سے اس کو کچھ کہہ رہی تھیں۔ وہ دونوں ایک کمرے میں چٹائی پہ بیٹھے تھے اور نگینہ چھری سے سیب کاٹ کاٹ کے اس کی پلیٹ میں رکھ رہی تھیں۔ وہ ایک اندھیری درختوں والی سنسان جگہ پہ تنہا بیٹھا تھا۔ اسے خوف بھی آ رہا تھا اور چہرے پہ پسینہ تھا، ساتھ کسی کی قبر تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور وہ پڑھنا شروع کیا جو نگینہ نے بتایا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کا خوف جاتا رہا۔ وہ ویل چیئر پہ تھیں اور کچھ کہہ رہی تھیں، اور وہ لڑکا جس کا قد اب دراز ہو چکا تھا ان کی ویل چیئر دھکیلتے ہوئے ادب سے سن رہا تھا۔ میری ماں ایک ہی تھی، کبیرہ سادان، اور اسے زیاد سلطان نے مار دیا تھا۔ تم اب مجھے کلیم نہیں کر سکتی۔ موسیقی سنتے ہوئے تیز تیز چلتا خود سے بڑبڑا رہا تھا۔ زارا کا ارادہ کیف سے اپنا باقی ماندہ سامان لینے کا تھا، لیکن مالا کو دیکھ کے اس نے ارادہ بدل دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ مالا اسے اور ماہر کو ایک ساتھ باہر نکلتے دیکھے، سو وہ ماہر کے ساتھ ہسپتال آ گئی۔ کچھ دیر وہ وہاں بیٹھی، دوا کو قطرہ قطرہ مالک فرید کے اندر انڈیلتے دیکھتی رہی، پھر ماہر سے اجازت طلب کر کے واپس کیف کی طرف روانہ ہو گئی۔ ہسپتال کیف سے زیادہ دور نہ تھا، چند منٹ کی ڈرائیو تھی۔ ماہر نے البتہ کہا تھا کہ وہ لنچ بریک تک وہیں رہے گا۔ وہ مالک کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ بیربل نہیں آیا؟ سورج کی روشنی میں نہائے ویٹنگ روم میں بیٹھے ماہر نے گردن موڑ کے پیچھے کھڑے عمار کو دیکھا جو فوراً قریب چلا آیا۔ وہ تب آتا ہے جب آپ یہاں نہیں ہوتے۔ عمار جھجکا، پھر اضافہ کیا، وہ مجھ سے پہلے کنفرم کر لیتے ہیں۔ اچھی بات ہے، وہ تلخی سے کہہ کے سامنے دیکھنے لگا۔ عمار بھی کین کی کرسی کھینچ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب تو خاموشی تھی، کسی مصنوعی چشمے کے گرتے پانیوں کی آواز اور مشینوں کی مدھم بپ بپ۔ وہ دونوں کتنی ہی دیر بیٹھے مالک فرید کو دیکھتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے بھتیجے اور وفادار ملازم کی جانب سے کروٹ موڑ لی۔ شاید انہیں ان لوگوں کا کسی تماشے کی طرح ان کو دیکھنا پسند نہیں تھا۔ مالک صاحب دن میں کئی دفعہ میری بے عزتی کرتے ہیں۔ کتنی دفعہ؟ جب تندرست تھے تو 5 دفعہ، بیماری کے بعد 2 دفعہ۔ ماہر کے ہونٹوں پہ اداس سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے رخ عمار کی جانب موڑ لیا جو شیشے کی دیوار کو دیکھتے ہوئے بولتا جا رہا تھا۔
شروع میں سوچتا تھا کہ اتنے تلخ باس کے ساتھ کون گزارا کر سکتا ہے۔ پہلے لگتا تھا شاید انہیں کوئی ڈپریشن ہے، پھر سمجھ آئی کہ یہ تو ان کی شخصیت ہے، کوکونٹ جیسی۔ ماہر ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا، گال تلے انگلیاں رکھے، دلچسپی سے اسے سنے گیا۔ اب میں ان کی 5 وقت کی بے عزتی کو مس کرتا ہوں۔ جس دن صرف ایک دفعہ ڈانٹیں تو جان لیتا ہوں کہ آج وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں عمار، مالک ٹھیک ہو جائے گا۔ اس ہال میں 15 مریض ہیں ماہر بے، آدھوں کو اصل دوا لگی ہے اور آدھوں کو پلیسیبو لگایا جا رہا ہے۔ عمار نے اب کے ماہر کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بے بسی بھی تھی اور دبا دبا غصہ بھی۔ ماہر خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ ہم نے مالک صاحب کی زندگی کو 50-50 کے چانس پہ چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں چانس نہیں لینا چاہیے تھا، ہمیں کچھ کرنا چاہیے تھا۔ کلینکل ٹرائل ان کی آخری امید تھی۔ کیا میں تمہیں چیزیں چانس پہ چھوڑنے والا انسان لگتا ہوں عمار؟ عمار ایک لمحے کے لیے سانس نہ لے سکا۔ چونک کے دور مالک کو لگے آئی وی بیگ کو دیکھا، پھر ساتھ سے گزرتے نرسز کو۔ اگلے ہی پل جیسے ذہن نے سارا معاملہ بھانپ لیا۔ واقعی؟ وہ قدرے جوش سے اونچا سا بولا، پھر دائیں بائیں دیکھا اور آواز دھیمی کی، چہرہ ماہر کے قریب کیا۔ کیا آپ نے ہینڈل کر لیا؟ جوش سے اس کی آواز کپکپائی۔ آف کورس، ماہر نے سر کو جنبش دی۔ عمار کے چہرے پہ سرخی سی دوڑ گئی، مٹھیاں بھینچ لیں جیسے وہ بدقت ضبط کر رہا تھا۔ شاید دفعہ اثر کر جائے، پھر اس کے چہرے پر کچھ بجھا، یا شاید نہ اثر کرے۔ دونوں صورتوں میں ہم نے کسی چیز کو چانس پہ نہیں چھوڑا عمار، ہم اتنی آسانی سے مالک کو مرنے نہیں دیں گے۔ شیشے کی دیوار کو دیکھتے ہوئے عمار نے سر ہلایا، اس کی پلکوں کے کنارے بھیگ گئے تھے۔ اور اگر مالک زندگی ہار گیا تو یاد رکھنا، زارا کے پاس ایک سیکرٹری سے پہلے سے موجود ہے۔ عمار نے چونک کے گردن موڑی، ناسمجھی سے بھویں اکٹھی کیں۔ یعنی؟ تمہیں مالک کا کوئی حریف صرف اس صورت میں جاب دے گا کہ تم اسے مالک کے کاروباری راز بتاؤ، اور تم ایسا نہیں کرو گے۔ یوں مالک کے مرنے کے بعد تم جاب لیس ہو جاؤ گے۔ عمار آنکھوں میں الجھن لیے سے دیکھے گیا۔ اس لیے میں تمہیں گارنٹی دے رہا ہوں کہ مالک کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی میرے پاس تمہارے لیے ہمیشہ جگہ ہوگی۔ تم ہماری فیملی کا حصہ ہو، تم ہمیشہ ہمارے لیے کام کرو گے۔ عمان نے ممنونیت سے سر کو خم دیا، لیکن وہ ابھی تک ماہر کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کئی برس سے ماہر فرید کو جانتا تھا، اسے معلوم تھا یہ تمہید تھی۔ اور ماہر کی خاموشی پہ عمار پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ جواب میں ماہر نے کرسی کا رخ موڑا تو یوں کہ وہ اب عمار کے عین سامنے تھا، نگاہیں اس سے ایک پل کے لیے بھی نہیں ہٹ رہی تھیں۔ اب تم مجھے بتاؤ گے کہ مالا مالک سے ملنے کیوں آئی تھی؟ عمار نے گہری سانس لی۔ یہ بات مجھ سے زارا نے پوچھی تھی کہ کیا وہ آئی تھی۔ مالک صاحب نے اس کو بھی بتانے سے منع کیا تھا، لیکن وہ پہلے سے جانتی تھی کہ مالا آئی تھی۔ اور دونوں کے درمیان کیا بات ہوئی؟ اس نے مالا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مالک سے اس بارے میں نہیں پوچھے گا، اور اسے مالک سے پوچھنا بھی نہیں تھا، اس کے سائے سے پوچھنا تھا۔ سچ کہوں تو میں خود بھی نہیں جانتا کہ وہ کیوں آئی تھی۔ میں گھر کے اندر تھا، کھڑکیاں ساؤنڈ پروف ہیں۔ وہ دونوں لان میں بیٹھے چند منٹ باتیں کرتے رہے۔ عمار آنکھیں چھوٹی کیے جیسے یاد کر کے بتا رہا تھا۔ کنکھیوں سے وہ مالک کا آئی وی بیگ دیکھ سکتا تھا جس میں اصل دوا لگائی جا رہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر ہی بیٹھی، مگر کرسی کے کنارے پہ، جیسے بھاگنے کو تیار ہو، جیسے کسی بات سے خوف زدہ ہو۔ کیا کوئی اس کا تعاقب کر رہا تھا؟ نہیں، یعنی جیسے مالک صاحب سے خوف زدہ ہو۔ اس لیے اس نے جلدی جلدی اپنی بات کہی۔ مالک صاحب زیادہ نہیں بولے، بس اس کو سنتے رہے۔ پھر وہ تیزی سے اندر کی طرف آئی، مجھے دیکھا بھی نہیں مڑ کے، جیسے ڈر گئی ہو، اور تقریباً بھاگتے ہوئے گھر سے نکل گئی۔ بس یہی ہوا تھا۔ مالک نے مجھے نہیں بتایا کہ وہ کیوں آئی تھی۔ اس نے ماہر کو وہی بتایا جو وہ جانتا تھا، جو اس نے زارا کو بھی بتایا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ماہر غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بعد میں؟ عمار نے چونک کے اسے دیکھا۔ بعد میں یعنی؟ مالا کی بات سننے کے بعد مالک نے پہلا کام کیا کیا تھا؟ عمار بالکل ٹھہر گیا۔ انہوں نے مجھے بلایا تھا۔ وہ رک گیا، اس کی زبان ہکلا گئی۔ ماہر بنا پلک جھپکے سے دیکھتا رہا۔ عمار نے ایک نظر شیشے کی دیوار کو دیکھا، اس آئی وی بیگ کو، اور پھر ماہر کو۔ ماہر بے؟ بولتے رہو عمار، میں نے کہا نا تم ہمیشہ ہماری فیملی کے ساتھ رہو گے۔ عمار نے قدرے تامل سے الفاظ جوڑے۔ وہ مجھ سے اس رقم کے بارے میں پوچھ رہے تھے جو زارا ہر مہینے نکلواتی رہی ہے۔ ماہر ایک دم سیدھا ہوا، ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی، آنکھوں میں نہ سمجھی تھی۔ کون سی رقم؟ زارا کمپنی اکاؤنٹ سے ہر مہینے ایک مخصوص رقم پچھلے چند ماہ سے نکلوا رہی ہے۔
مجھے CFO نے انفارم کیا تھا، سو میں نے مالک صاحب کو 2-3 دفعہ آگاہ کیا کیونکہ مجھے فائنینشیل رپورٹس بھی دیکھنی ہوتی ہیں۔ آڈٹ کے دوران CFO نے زارا سے پوچھا بھی تھا کہ وہ رقم کہاں گئی، اور انہوں نے کہا کہ اس رقم کے انہوں نے بیگز لیے تھے، ان کے پاس تمام رسیدیں تھیں، یہ ان کا پرسنل ایکسپنس تھا اور آپ سب کزنز ہیں ایسے ایکسپنس کرتے ہیں، سو یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ پھر تم نے یہ بات بار بار مالک کو کیوں بتائی؟ زارا پیسے لے سکتی ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ وہ رکا، خشک لبوں پر زبان پھیری، کیونکہ وہ اکثر ملک سے جاتے ہوئے مجھے اپنے اپارٹمنٹ کی چابیاں دے جاتی تھیں سیکیورٹی کے لیے، اور وہ بیگز ان کے اپارٹمنٹ میں نہیں تھے۔ انہوں نے ہمیں تمام رسیدیں دکھائی تھیں، لیکن بیگز کہاں گئے؟ وہ بہت قیمتی بیگز ہیں، ہزاروں پاؤنڈز کے۔ ان کے اپارٹمنٹ میں صرف ان کے 8 بیگز ہیں جن کی حفاظت کے لیے وہ مجھے ہمیشہ کہتی ہیں، مگر نئے بیگز میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ ماہر کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ آلیان نے مالک کو کچھ بتایا تھا جو اس نے مالک کو بتایا۔ زارا کمپنی سے پیسے لے رہی ہے، یہ بات آلیان کو کیسے معلوم ہوئی؟ اور اگر ہوئی بھی تو یہ ایسی بات نہیں تھی کہ مالا اسے یوں چھپاتی یا مالک سے کہنے سے ڈرتی۔ کتنی رقم تھی؟ عمار نے رقم بتائی، پھر جھجکا۔ مجھے حیرت ہے کہ آپ نے ابھی تک نوٹس نہیں کیا۔ نہیں، مجھے بھی CFO نے کہا تھا، لیکن وہ اس کے پرسنل ایکسپنس تھے، وہ کر سکتی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ وہ سوچ سوچ کے کہہ رہا تھا۔ یہ معاملہ کب سے شروع ہوا تھا؟ آپ کی منگنی سے چند مہینے پہلے سے۔ وہ رقم ہمیشہ ایک راؤنڈ فگر ہوتا ہے، ایک ہی اماؤنٹ ہر مہینے، ایک ہی تاریخ پہ، اور وہ کیش لیتی ہیں، ایسے جیسے کسی چیز کی قسط ادا کرنی ہو، یا عمار رک گیا، یا جیسے کسی کو ریٹینر پر ہائر رکھا ہو۔ ماہر بڑبڑایا۔ پرسوچ نگاہیں سن روم کے سر سبز گملوں پہ جمی تھیں۔ قریبی کاؤچ پہ ایک بوڑھے میاں بیوی آ کے بیٹھ چکے تھے، ان کے کمسن بچی یہاں داخل تھی۔ مالا اور مالک کی ملاقات کے بعد مزید کیا ہوا؟ عمار نے کندھے اچکائے۔ کچھ غیر معمولی نہیں ہوا، بس اس رات زارا آئی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ مالک صاحب کی اس سے کیا بات ہوئی تھی، لیکن وہ واپس جاتے ہوئے رو رہی تھی۔ شاید ان کی آپس میں کوئی لڑائی۔ وہ رک گیا، کہتے کہتے چونکا، جیسے کچھ یاد آیا ہو۔ اور ہاں، مالک صاحب نے مجھ سے آلیان کے بارے میں پوچھا تھا۔ ماہر نے گردن اتنی تیزی سے موڑی کہ ہڈی کے چٹکنے کی آواز آئی۔ آلیان؟ جی، مالا کے جانے کے بعد مالک صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا میں کسی آلیان کو جانتا ہوں۔ دراصل آلیان ایک بچہ تھا جو کھو گیا تھا، اور میں جانتا ہوں وہ کون ہے۔ تم اسے کیسے جانتے ہو؟ زارا اسے ڈھونڈ رہی تھی نا۔ چند ماہ پہلے ہی زارا نے مجھ سے آلیان کو تلاش کرنے کے لیے کہا تھا۔ میں نے بہت تلاش کیا، ایک پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو بھی ہائر کیا، لیکن بہت سا پیسہ خرچ کرنے کے بعد بھی وہ نہیں ملا۔ پھر زارا نے خود ہی مجھے اسے تلاش کرنے سے روک دیا۔ سن روم میں اب خاموشی تھی۔ ارد گرد لوگوں کے ہونٹ ہلتے ہوئے دکھائی دیتے تھے، لیکن عمار کے سوا سب کی آوازیں بند ہو چکی تھیں۔ وہ رقم زارا نے آلیان کی تلاش ختم کرنے کے بعد نکلوانی شروع کی تھی یا پہلے؟ عمار کے ابرو سوچنے والے انداز میں اکٹھے ہوئے۔ ایک لمحے کے لیے دماغ میں حساب کیا۔ بعد میں، بالکل، میں کلیئر ہوں، بعد میں۔ پھر اس نے شیشے کی دیوار کو دیکھا اور ماہر کو دوبارہ۔ ماہر بے، یہ باتیں کوئی اتنا بڑا راز نہیں تھیں جو میں آپ کو نہ بتاتا۔ ان کو بتانے کا مقصد مالک صاحب سے بددیانتی۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا اپنی صفائی میں، اپنی اخلاقیات کے بارے میں، لیکن ماہر سن نہیں رہا تھا۔ وہ دھیرے سے کھڑا ہوا، ہاتھ سے اس کا کندھا تھپکا اور آگے بڑھ گیا۔ عمار بھی ساتھ ہی اٹھا۔ وہ پیچھے سے اسے پکار رہا تھا، لیکن ماہر نے نہیں سنا۔ وہ چلتا جا رہا تھا۔ سن روم کے سارے پودے ایک دم سے سیاہ ہو گئے تھے۔ سورج کی روشنی کوئلے کی سیاہ میں بدل گئی تھی۔ اس کا اٹھتا ہر قدم خلا میں پڑ رہا تھا۔ ذہن شل تھا، آنکھیں جھپک رہی تھیں یا نہیں، اس کو نہیں معلوم۔ بس وہ چلتا رہا تھا۔ کوریڈور کے اختتام پہ ریسیپشن تھی، اس کے اختتام پر ایک سنہرا دن، اس کے اختتام پر پارکنگ لاٹ، اس کے کہیں وسط میں اس کی کار۔ ایک ایک مرحلہ عبور کرنا دشوار تھا۔ اس کا سانس تیز ہو چکا تھا۔ کار میں بیٹھتے ہی اس نے اسٹارٹ کا بٹن دبایا، لیکن آج انجن کے حرکت کرنے کی آواز نہ آئی۔ ساری آوازیں دم توڑ چکی تھیں۔ کال شبنم، 2 الفاظ میں کار کو حکم دیا اور اسے سڑک پر ڈال دیا۔ پارکنگ لاٹ کے کسی کونے سے اردل تیزی سے اس کی جانب بھاگا تھا، لیکن ماہر نے ڈرائیور کا انتظار نہیں کیا۔ وہ ڈرائیور کو دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ چونکہ دوسری چابی اس کے پاس تھی، سو کار آگے بڑھ چکی تھی۔ اسپیکرز پہ رنگ ٹون سنائی دی اور پھر شبنم کی آواز۔ جی ماہر بے، زارا کہاں ہے؟
اسے اپنی آواز میں غراہٹ محسوس ہوئی۔ وہ اپنے آفس میں ہے، اپنا سامان اکٹھا کر رہی ہیں۔ کیا انہیں کال پہ بلاؤں؟ اس کی آواز نے شبنم کو ایک دم پریشان کر دیا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، اس کو میرے آنے تک وہاں روک کے رکھو۔ کپکپاتی انگلی سے اس نے بٹن دبا دیا۔ کال کٹ گئی۔ اب سامنے سڑک تھی اور اس پر بہتا ٹریفک، اور اس کے درمیان تیزی سے زگ زیگ کر کے کار نکلتا ماہر فرید۔ قریب سے گزرتی گاڑیوں کے ہارن، لوگوں کی اونچی اونچی آوازیں، اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ کبھی دائیں اور کبھی بائیں کار موڑتا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ ہسپتال سے کیف کی عمارت کا سفر کتنا لمبا تھا اسے یاد نہیں۔ درمیان میں کتنی دفعہ اسے ہارن پڑے اور کتنے لوگ کار کے آگے آتے آتے بچے، وہ گنتی نہیں رکھ پایا۔ دماغ پہ سرخ دھواں سا چڑھ رہا تھا، ایسا دھواں جو اس وقت غالب آتا تھا جب گھوڑے کے مجسمے کے اندر رہنے والی ذی روح اس کے دماغ پہ قبضہ کر لیتا تھا۔ برسوں بعد اسے اپنے اندر وہ ماہر فرید نظر آیا تھا جو کسی کا سر دیوار پہ دے مار سکتا تھا، جو اپنی بائک کو فٹ پاتھ پہ چڑھا کے خود کو بھی ختم کر سکتا تھا۔ کار کیف کی عمارت کے باہر روکی اور دروازہ ٹھا بند کر کے وہ باہر نکلا۔ اسے اندر داخل ہوتے دیکھ کر ریسیپشنسٹ تیزی سے اٹھی۔ زارا اوپر ہے؟ وہ غرایا تھا۔ ریسیپشنسٹ نے گھبرا کے جلدی سے سر اس بات میں ہلایا۔ ماہر لفٹ کے قریب گیا، پھر رکا۔ دیوار پہ سرخ رنگ کا فائر الارم لگا تھا۔ اس نے تیزی سے ساتھ رکھی ننھی کلہاڑی اتاری اور اسے فائر الارم کے شیشے پر دے مارا۔ کرچیاں سی نیچے گریں، شیشہ ٹوٹ گیا اور الارم نمایاں ہوا۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے زور سے الارم کھینچا۔ عمارت میں زور زور کا بگل بجنے لگا۔ وہ مڑا تو ریسیپشنسٹ ہکا بکا سی سے دیکھ رہی تھی۔ بلڈنگ خالی کرواؤ، فائر ڈرل۔ پھر وہ لفٹ کی بجائے سیڑھیوں کی جانب لپکا۔ تیزی سے زینے پھلانگے، آدھے رستے میں ہی انسانوں کا سمندر اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ ماہر دیوار کے ساتھ ہو گیا مگر زینے چڑھتا گیا۔ فائر الارم مسلسل بج رہا تھا اور لوگ کام چھوڑ کے اپنی چیزیں سنبھالتے حیران پریشان سے نیچے کی طرف دوڑ رہے تھے۔ جب تک وہ ہال میں پہنچا آدھے سے زیادہ ہال خالی ہو چکا تھا۔ کوئی پوچھ رہا تھا کہ آگ کہاں لگی ہے اور کوئی پوچھ رہا تھا کہ کیا یہ ڈرل ہے۔ باہر نکلو سب، آؤٹ آؤٹ۔ ماہر نے اونچی آواز میں دروازے کی جانب اشارہ کیا تھا اور پھر اس نے زارا کو دیکھا۔ دور ہال کے دوسرے سرے پہ وہ اپنا بیگ اور باکس اٹھائے تیزی سے شیشے کے پنجرے سے باہر نکل رہی تھی۔ ماہر پہ نگاہ پڑی۔ ماہر نے دور سے اسے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ تھم جاؤ۔ زارا وہیں رک گئی۔ وہ دونوں ہال کے دو مخالف سروں پہ کھڑے تھے۔ ان کے درمیان بہت سے کیبنز اور بہت سے گھبرائے ہوئے لوگ تھے جو جلدی جلدی اپنی چیزیں سمیٹ کے باہر بھاگ رہے تھے۔ زارا باکس لیے پتھر بنی کھڑی تھی۔ اس کی نگاہیں ماہر کے چہرے پہ جمی تھیں۔ وہ بچپن سے اسے جانتی تھی اور وہ اس چہرے کو بھی جانتی تھی۔ باکس اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ ہلکی سی دھپ سے قدموں کے قریب زمین بوس ہوا۔ وہ ماہر کے چہرے سے نگاہ نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی آگ عمارت میں نہیں لگی، اس کی زندگی میں لگی ہے۔ وہ اس چہرے کو پہچانتی تھی، ان آنکھوں کے زخمی پن کو بھی۔ وہ جان گیا ہے، وہ سب کچھ جان گیا ہے۔ اس کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ اپنی جگہ سے نہیں ہل سکی۔ ایک ایک کر کے ہر شخص نیچے بھاگ گیا۔ ہال خاموش ہو گیا۔ فائلز اور کاغذوں زمین پر بکھرے رہ گئے۔ کسی کی والیٹ گرا تو کسی کا کپ، مگر اب ہر طرف خاموشی تھی۔ تب وہ آگے آیا، قدم قدم چلتا۔ زارا اسے نگاہ ہٹائے بغیر وہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ ٹائی ڈھیلی تھی اور گرم کوٹ نہیں پہن رکھا تھا۔ وہ کوٹ ہسپتال میں بھول آیا تھا۔ اس وقت کچھ بھی اہم نہیں تھا۔ کچھ تھا تو بس ماہر کے چہرے پہ ایک تاثر، زخمی تاثر، غصہ، صدمہ۔ وہ بنا پلک جھپکائے سے دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ وہ زارا کے آفس کے دروازے تک آ رکا۔ پھر انگلی سے اشارہ کیا، اندر۔ کسی معمول کی طرح زارا پلٹی، دروازہ کھولا۔ ایک ایک قدم بھاری ہو رہا تھا۔ وہ میز تک آئی، پھر ماہر کی طرف گھومی۔ وہ اپنے چہرے پر گیلا پن محسوس کر سکتی تھی۔ نہ جانے پانی کہاں سے نکل رہا تھا، آنکھوں سے آنسوؤں کی صورت میں یا دل سے رستے خون کا طرح۔ بیٹھو، وہ سرخ چہرے کے ساتھ بہت ضبط سے بولا تھا۔ زارا دھیرے سے کرسی پر بیٹھی۔ یہ وہ کرسی تھی جس پر اس کے مہمان بیٹھے تھے۔ وہ گھٹنے ملا کے کسی مجرم کی طرح اس کرسی پر بیٹھی، کپکپاتے ہاتھ گود میں رکھے، سر جھکا ہوا تھا۔ ماہر نہیں بیٹھا، وہ شیشے کی دیوار کے ساتھ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ زارا نے لرزتی ہوئی گیلی پلکیں اٹھائیں۔ اس نے بتایا ہے نا، مالا نے؟ اس کی آواز زخمی شیرنی کے جیسی تھی۔ ماہر فرید کے دونوں ابرو بے یقینی سے اٹھے۔ وہ بھی جانتی تھی؟ کمال ہے۔ اس نے زور سے شیشے کی دیوار پہ ہاتھ مارا۔ میں ایکسپلین کر سکتی ہوں۔ اس کی آواز کپکپائی۔ بہت سے بہانے،
بہت سی توجیہات ہونٹوں تک آئیں، لیکن ماہر کا چہرہ، اس کی سرخ رنگت، اس کی آنکھوں کا تیش کچھ بھی اسے بولنے نہیں دے رہا تھا۔ تم آلیان کی کلائنٹ تھی؟ وہ گھررایا تھا، غصے سے، بے یقینی سے۔ آلیان نے مجھے ٹریپ کیا تھا، اس نے میرے ساتھ کچھ کیا جس کی وجہ سے وہ آنسوؤں کے درمیان بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں ساری عمر ان جادوگروں کے خلاف لڑتا رہا اور تم، میری کزن، میری فیملی، تم بھی اس کی کلائنٹ نکلی؟ سارا؟ وہ چاہنے کے باوجود اپنی آواز کو نیچے نہ رکھ سکا۔ میں کیا کرتی؟ وہ بے اختیار رونے لگی تھی۔ میں تھک گئی تھی تمہارا اٹینشن کے لیے، تمہارے پیچھے بھاگ بھاگ کے۔ مجھے صرف محبت چاہیے تھی، تمہاری محبت۔ روتے روتے اس کی آواز اونچی ہونے لگی۔ تم ہمیشہ سے جانتے تھے کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں۔ میں اتنے برس انتظار کرتی رہی کہ تم میرے پاس آؤ گے۔ کیا تمہیں میرا انتظار دکھائی نہیں دیتا تھا؟ کیا تمہیں میری محبت کبھی دکھائی نہیں دی؟ تم ہمیشہ اس موضوع کو بدل دیتے تھے، تم ہمیشہ مجھے اوائڈ کرتے تھے۔ میں نے تم سے کئی دفعہ اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کی، لیکن تم نے جواب نہیں دیا۔ نو رسپانس بھی ایک رسپانس ہوتا ہے زارا، وہ زور سے چلایا تھا۔ میں نے تمہیں کئی دفعہ بتایا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے، پھر تم۔ ماہر نے بے یقینی سے ماتھے کو چھوا۔ تم ایک جادوگر کے پاس چلی گئیں میرے لیے؟ میں کیا کرتی؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایسا کچھ ہوگا۔ اس نے مجھے امید دلائی تھی کہ میں ایک اچھا کام کر رہی ہوں، میں کسی کو ہرٹ نہیں کر رہی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اپنے بابا کو ہرٹ کروں گی۔ مجھے لگا وہ کوئی وظیفہ کرے گا، کوئی دعا وغیرہ۔ مجھے نہیں معلوم تھا وہ جادو کر رہے ہوں۔ آئی ایم سوری، آئی ایم سو سوری۔ ماہر ایک ہاتھ بالوں میں پھنسائے نفی میں سر ہلاتا کمرے تک دائیں بائیں چکر کاٹ رہا تھا۔ چہرہ سرخ تھا اور پسینے سے اس کے بال بھیگ چکے تھے۔ یعنی مالک کی بیماری بھی آلیان کے جادو کا نتیجہ تھی؟ اوہ خدایا! آئی ایم سو سوری ماہر، مجھ سے غلطی ہوئی، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے اس غلطی کو فکس کرنا چاہا، میں نے تمہیں اسی لیے اس رشتے سے آزاد کر دیا۔ وہ رکا، سرخ پڑتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تم نے یہ میرے لیے نہیں کیا، مالک کو معلوم ہو گیا تھا، یقیناً اسی نے تم پہ زور ڈالا ہوگا۔ انبلیویبل زارا، انبلیویبل۔ زارا نے بے اختیار کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، حالانکہ ماہر کی آواز اتنی اونچی نہ تھی۔ آئی ایم سو سوری، آئی ایم سو سوری، میں ایسی نہیں ہوں، آئی ایم سو سوری۔ وہ بار بار ایک ہی چیز کسی منتر کی طرح بڑبڑا رہی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتا دائیں بائیں چکر کاٹتا رہا، کسی پینڈولم کی طرح، اور وہ آئی ایم سو سوری بولتی گئی۔ شاید وہ مان جائے، شاید وہ اسے معاف کر دے، شاید وہ دوبارہ اس کی طرف ان نظروں سے نہ دیکھے۔ اس سے منگنی ٹوٹنے کا غم اتنا بڑا نہیں تھا جتنا اس کی زخمی آنکھوں میں دیکھنا تھا۔ میں اتنے دن تمہاری ہر بات مانتا رہا کیونکہ میں گلٹی تھا، مجھے لگتا تھا میں نے تمہارا دل دکھایا ہے، مگر وہ سب کچھ ایک دھوکہ تھا، ایک ایلوژن۔ تم زارا، تم میری فیملی تھیں۔ میں ساری عمر جن جادوگروں سے لڑتا رہا، تم بھی ان کی چوکھٹ پر جا بیٹھیں۔ زارا نے بھیگی آنکھیں اٹھائیں، پلکیں جھپکیں، دھندلا منظر واضح ہوا۔ ماہر فرید اسے زخمی نظروں سے دیکھ رہا تھا، وہ یہ نگاہیں ساری عمر نہیں بھلا سکتی تھی۔ آئی ایم سوری، میں کیا کروں کہ سب ٹھیک ہو جائے؟ تم مجھے بتاؤ، میں کروں گی، تم جو کہو گے۔ آئی ایم سو سوری، وہ مجھے بلیک میل کر رہا تھا ابھی بھی، مگر میں اس کی بلیک میلنگ میں نہیں آئی۔ ماہر نے ہاتھ اٹھا کے اسے روک دیا۔ زارا کی زبان کو بریک لگا، اب وہ گھوم کے میز کے پیچھے گیا، زارا کی خالی پاور سیٹ تک، وہاں رکھا ایک نوٹ پیڈ اٹھایا، زور سے قلم ہولڈر میں سے کھینچا اور میز کے سامنے آیا۔ قلم اور نوٹ پیڈ اس کی گود میں پٹک کے رکھا۔ لکھو۔ زارا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر چہرہ نوٹ پیڈ پہ جھکایا۔ وہ آنسو ٹپک کے کاغذ پر گرے اور گیلے داغ چھوڑ گئے۔ کیا لکھوں؟ ہر اس جگہ کا نام جہاں تم اس سے ملی ہو، اس شہر میں، لکھو۔ زارا قلم ہاتھ میں لیے چند لمحے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ آنسو تھوڑی سے ٹپک ٹپک کے کاغذ کو بھگو رہے تھے۔ زارا، اگر تم چاہتی ہو کہ ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے قابل رہ جائیں تو وہ لکھو جو میں کہہ رہا ہوں، ورنہ یہاں سے چلی جاؤ۔ زارا نے چہرہ جھکایا، بائیں ہاتھ سے آنکھیں صاف کیں، بھیگا کاغذ پھاڑ کے پھینکا اور صاف کاغذ پر قلم کی نوک رکھی۔ اس نے فیصلہ کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں لیا تھا۔ وہ دائیں ہاتھ سے لکھتی گئی اور بائیں سے بار بار آئے آنسو صاف کرتی گئی۔ چند قطرے پھر بھی اس کاغذ پر جا گرے، لیکن وہ اس کے لکھے الفاظ کو بھگو نہیں سکے۔ ایک فہرستی بنتی گئی۔ آخر میں اس نے قلم اور نوٹ پیڈ ماہر کی طرف بڑھا دیا۔ میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی، یہ وہ تمام جگہ ہیں جہاں اس شہر میں اس سے ملی ہوں۔ ماہر نے کاغذ نوچ کے پھاڑا،
اونچا کر کے دیکھا، ان تمام جگہوں پہ ایک نگاہ دوڑائی، پھر کاغذ نیچے کیا تو دیکھا وہ امید اور خوف کے درمیان بھیگے چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ تم اسے نہیں بتاؤ گی کہ تم یہ سب بتا چکی ہو مجھے؟ زارا کی آنکھوں میں زخمی پن ابھرا۔ ماہر، میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے، میں خود فون کر کے مجھے بلیک میل۔ ماہر نے ہاتھ اٹھا کے اسے بولنے سے روک دیا۔ مجھے تمہاری کسی بات پر یقین نہیں ہے، لیکن اس نے انگلی اٹھا کے تنبیہ کی، اگر اس گفتگو کے بارے میں تم نے اسے بتا دیا تو میں جان جاؤں گا اور تم ساری عمر بیربل اور میری شکل نہیں دیکھو گی، نہ ہی فرید ہولڈنگ کی۔ کاغذ مٹھی میں دبائے وہ پلٹا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ فائر الارم ابھی تک زور زور سے بج رہا تھا۔ زارینہ فرید اسی طرح نڈھال سی کرسی پر بیٹھی رہ گئی تھی۔ اس کا ذہن اس وقت سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہا تھا، لیکن ایک خیال کسی سانپ کی طرح اندر پھنکار رہا تھا۔ کشمالہ، یہ سب کشمالہ مبین نے کیا تھا۔ اس کی زندگی کو آگ کشمالہ مبین نے لگائی تھی۔ پولیس کمشنر چنگیز کے آفس کی کھڑکی آج بھی کھلی تھی، لیکن اس کے باوجود فضا میں باسی سگریٹوں اور سستے کولون کی مہک کم نہ ہو سکی تھی۔ اس آفس میں اس وقت کوئی بھی کرسی پر نہیں بیٹھا تھا۔ ماہر دائیں بائیں چکر کاٹ رہا تھا، بار بار نفی میں سر ہلاتا، دانت سے نچلا لب کاٹتا۔ چنگیز دیوار کے ساتھ کھڑا بڑی اسکرین پر پنسل سے دائرے لگا رہا تھا۔ ہاتھ میں پکڑی لسٹ سے رک رک کے پڑھتے ہوئے وہ ایک ایک دائرے کا اضافہ کرتا گیا۔ اسکرین پہ شہر کا نقشہ بنا تھا۔ اس کا ماتحت آفیسر دوسرے کونے میں مؤدب سا ٹیبلٹ پکڑے کھڑا تھا۔ آخری دائرہ لگا کے چنگیز نے 2 انگلیوں سے دیوار گیر اسکرین کو زوم کیا، پھر پلٹ کے ماہر کو دیکھا جو اسی طرح دائیں بائیں بے چینی سے چل رہا تھا۔ کیا گارنٹی ہے کہ ان جگہوں پہ عالیان کو دیکھا گیا ہے؟ ماہر نے رک کے اسے دیکھا۔ اپنے سورس کا نام نہیں بتا سکتا، لیکن وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ان جگہوں پہ وہ اپنے کلائنٹ سے ملتا رہا ہے۔ چنگیز نے ماتحت کو آنکھ سے اشارہ کیا۔ وہ سر کو ادب سے خم دیتے الٹے قدموں باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا اور فضا میں خاموشی اور سگریٹ کی مہک باقی رہ گئی تو چنگیز اس کے سامنے آیا۔ پینسل رکھ کے اب وہ جیب اس سے ایک تازہ پیکٹ نکال رہا تھا۔ میں نے زیاد کے بارے میں بھی پتہ کروایا تھا۔ پینڈولم کی طرح چکر کاٹتے ماہر فرید کے قدم رک گئے۔ تیزی سے مڑ کے اسے دیکھا، پھر انٹیلیجنس کمیٹی میں کام کرنے والے ایک آفیسر نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ زیاد واقعی ان کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ وہ کانفیڈینشیل انفارمنٹ ہے۔ کب، کہاں اور کس نوعیت کا کام یہ وہ نہیں بتا سکتا، لیکن اس سے زیاد کی کہانی کی تصدیق ہوتی ہے۔ شاید وہ واقعی بدل گیا ہو اور اب اپنی زندگی کو درست راستے پر لانے کی کوشش کر رہا ہو۔ ماہر فرید کے چہرے پر استزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ نہیں بدل سکتا، مگر خیر، کون سا آفیسر ہے یہ؟ ہے ایک آفت نما آفیسر۔ چنگیز بات گول کرنے کے انداز میں پلٹ گیا۔ آفت علاء الدین ہے نا؟ میں اسے جانتا ہوں، اس کا بیٹا میرے جم میں جاتا ہے۔ وہ سمجھ کے سر جھٹکتا اسکرین کی طرف چلتا آیا۔ قریب آنے پہ اسکرین کی نیلی روشنی اس کے چہرے اور شرٹ پہ پڑنے لگی۔ تمہیں واقعی یقین ہے کہ عالیان ان جگہوں پر تمہارے سورس سے ملتا رہا ہے؟ چنگیز اس کے کندھے کے ساتھ کھڑا سگریٹ سلگا رہا تھا۔ نیلی روشنی ماہر کی سفید شرٹ کو نیلا اور چنگیز کی سیاہ ویسٹ کو سرمئی دکھا رہی تھی۔ اگر وہ واقعی ان جگہوں پر اپنے کلائنٹ سے ملتا ہے تو نوٹ کرو۔ چنگیز نے بازو لمبا کر کے اسکرین پہ نادیدہ دائرہ کھینچا۔ یہ تمام جگہیں 5 کلومیٹر کے ریڈیس میں آتی ہیں، ایک دائرے کی صورت میں۔ میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں۔ وہ اپنے کلائنٹ سے صرف اسی علاقے میں ملتا ہے، مگر کیوں؟ کیا وہ کلائنٹ اسی علاقے میں رہتا ہے؟ شاید عالیان اس کی آسانی چاہتا ہو۔ نہیں، میرا سورس یہاں سے بہت دور رہتا ہے۔ انٹرسٹنگ، یعنی ہمارا جادوگر اپنی آسانی کے لیے اس علاقے کا انتخاب کرتا ہے۔ شاید وہ یہیں رہتا ہے اور اس کے پاس کار نہیں ہے۔ ماہر اسکرین کو دیکھ کے بڑبڑایا۔ یہ تمام جگہیں ایک دوسرے سے 5 سے 10 منٹ کی ڈرائیو پہ ہیں اور وہ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتا ہے۔ ایک بس میں بیٹھتا ہے اور اگلی سے اتر جاتا ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ سے وہ شہر کے دوسرے کنارے پر بھی جا سکتا ہے۔ ماہر، اسے اپنے رہائشی علاقے میں ہی کلائنٹ کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہیں آ کے اس کا ذہن پھنس گیا تھا۔ وہ کچھ دیر سوچتی نظروں سے اس اسکرین کو دیکھے گیا، کیونکہ اسے واپس پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے۔ پھر وہ چونکا، یعنی وہ اس علاقے میں نہیں رہتا، وہ یہاں کام کرتا ہے۔ چنگیز جوش سے بولا۔ ماہر کے چہرے پہ پہلی دفعہ مسکراہٹ ابھری۔ اس کی کوئی ڈے جاب ہے اپنا کور قائم رکھنے کے لیے؟ اتنے بڑے جادوگر کو جاب کی کیا ضرورت ہے؟
آج کل ایسے جادوگر عموماً پلین سائٹ میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے کہ کوئی ان پہ شک نہ کر سکے۔ وہ یقیناً کہیں جاب کرتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کہاں؟ چنگیز نے اسکرین کو انگلیوں کی چٹکی سے زوم کیا۔ اس دائرے کے وسط میں ایک عمارت کا نام واضح دکھائی دے رہا تھا۔ یہ ایک کو ورکنگ اسپیس ہے جو اس علاقے کے بالکل وسط میں ہے، اور یہ تمام جگہیں جہاں وہ کلائنٹ سے ملتا رہا ہے اس کو ورکنگ اسپیس سے 10 منٹ کی واک پہ ہیں۔ وہ یقیناً یہاں کام کرتا ہے اس کو ورکنگ اسپیس میں۔ کو ورکنگ اسپیسز میں عموماً فری لانسرز کام کرتے ہیں چنگیز، اپنا سٹارٹ اپ رن کرنے والے۔ یعنی اگر وہ اپنے لیے کام کرتا ہے تو اس سے واپس پہنچنے کی جلدی کیوں ہوتی ہے؟ ماہر نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کسی اور کے لیے جاب کرتا ہے۔ اگر میں ایسا جادوگر ہوتا تو ایسی جگہ کا انتخاب کرتا جو خاموش ہو، پرسکون ہو، جہاں روشنیوں سے زیادہ اندھیرے ہوں، جہاں میں یکسوئی کی نادیدہ کام کر سکوں، جیسے کہ اس نے انگلی نقشے کے وسط میں رکھی۔ چنگیز نے اس کی انگلی کے تعاقب میں دیکھا۔ لائبریری۔ لائبریری؟ چنگیز کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ تیزی سے فون کی طرف بڑھا، ساتھ ہی وہ اپنے ماتحت کو اونچی آواز سے پکار رہا تھا۔ مجھے اس لائبریری میں کام کرنے والے تمام امپلائیز کی فہرست چاہیے، ساتھ ہی میں بیک اپ کے ساتھ ایک لائبریری کی طرف جا رہا ہوں۔ اگر وہ واقعی یہاں کام کرتا ہے تو اسے بھاگنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ ماہر ابھی تک اسکرین پہ بنے نقشے میں لائبریری کے آئیکن کو دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی لائبریری تھی جہاں اکثر ہلال جایا کرتی تھی۔ اس کے اندر کچھ مضطرب سا کروٹیں بدلنے لگا۔ لائبریری کا وہ کونا ہمیشہ کی طرح نیم تاریک اور پرسکون تھا۔ میز پر لیپ ٹاپ رکھے، کانوں میں ہیڈ فونز لگائے بیٹھا آلیان لیپ ٹاپ کی کیز دبا رہا تھا جب کسی احساس کے تحت اس نے چہرہ اٹھایا۔ سامنے سے چند باوردی پولیس اہلکار چلتے آ رہے تھے۔ زرد رنگت اور بھورے بالوں والی لائبریرین ان کے ساتھ تھی۔ آلیان کی سمت میں بازو لمبا کر کے اس نے اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے اس کی جانب لپکے۔ سب سے آگے سادہ لباس والا پولیس کمشنر چنگیز تھا۔ آلیان سادان نے پہلے دائیں کان سے ایئرپوڈز نکالا، پھر بائیں کان سے، پھر انہیں ان کی ڈبی میں ڈالا۔ لیپ ٹاپ اسکرین فولڈ کی اور ٹیک لگا کے تسلی سے انہیں آتے دیکھتا رہا۔ وہ اس کے قریب آئے۔ دو اہلکاروں نے اپنے اسلحے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا جیسے الرٹ ہوں، اور سیاہ ویسٹ والا پولیس کمشنر اسے گھورتا ہوا عین اس کے سر پر پہنچا اور اپنا چمکتا ہوا بیج لہرایا۔ آلیان سادان یا پھر؟ چنگیز نے اس کی گردن میں جھولتے لائبریری کے کارڈ کو دیکھا جس پر اس کا نام آلیان خان درج تھا۔ آپ کو ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلنا ہوگا۔ کس سلسلے میں؟ کرسی پر بیٹھے نوجوان نے اطمینان سے پوچھا۔ یہ بات ہم پولیس اسٹیشن جا کے کریں گے۔ تو آپ مجھے کال کر دیتے پولیس کمشنر صاحب۔ آلیان کی آنکھیں اس کے بیج پہ دوڑ گئیں، پھر واپس اس کی آنکھوں تک آئیں۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ میں خود آ جاتا۔ اتنی بھاری نفری لے کر یہاں آنے میں ٹیکس پیئرز کا کتنا پیسہ خرچ ہوا ہوگا، اور پولیس کار سے پھیلتی آلودگی۔ وہ افسوس سے سر ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا، پھر لیپ ٹاپ اور ایئرپوڈز کی طرف اشارہ کیا۔ کیا انہیں بھی آپ کے ساتھ لے کر جائیں گے یا یہ میں لائبریری میں رکھوا سکتا ہوں؟ چنگیز نے اسے گھورتے ہوئے ابرو سے اپنے ماتحت کو اشارہ کیا۔ اس نے تمام چیزیں اپنے قبضے میں لے لیں۔ آلیان نے کندھے اچکائے اور سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ آفٹر یو، اور میز کے پیچھے سے نکل کے ان کے ساتھ چلنے لگا۔ اس کی گردن اٹھی ہوئی اور کندھے بالکل سیدھے تھے۔ چنگیز جس جوش کے ساتھ لائبریری میں داخل ہوا تھا اور اپنے مطلوبہ شخص کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پہ جو فاتحانہ چمک آئی تھی اب وہ مدھم ہو چکی تھی۔ کچھ تھا اس نوجوان میں جو اسے بے بس محسوس کروا رہا تھا۔